اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں سود کو ختم کر رہا ہوں، فرمایا کہ میں سود کی لعنت کو ختم کر رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی ابتدا سب سے پہلے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے چچا عباس جن لوگوں کو سود پر قرضہ دے چکے ہیں، فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ لوگ سود واپس نہیں کریں گے، صرف اصل رقم واپس کریں گے۔ فرمایا کہ میں سود کی لعنت کو ختم کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں۔ آج اگر کسی کے پیٹ میں سانپ کا بچہ چلا جائے اس کا جینا حرام ہو جائے گا، وہ اس ڈر سے ہی مر جائے گا کہ ہائے میرے پیٹ میں سانپ کا بچہ ہے، تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ جس کا پیٹ ایک بڑے کمرے کے برابر ہے اور اس میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود خوروں کی حالت میں نے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی لعنت اتنی مذمت کے ساتھ، اتنی برائی کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ ارشاد فرمائی تاکہ میرے امتیوں کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو سود پر کاروبار ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں 100% خطرہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے، وہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جب کسی سے جنگ ہوتی ہے تو اس کی قیمتی چیز پر حملہ کیا جاتا ہے۔ کسی دشمن سے جنگ ہو تو آدمی اس کی قیمتی چیز پر حملہ کرتا ہے، تو ہماری قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں۔ تو جب نعوذ باللہ سود خور کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے ایمان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس لیے خطرہ ہے کہ کہیں مرنے سے پہلے وہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے سود خوروں کو چاہیے کہ جن کے اکاؤنٹ سودی بینکوں کے اندر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سود کی لعنت سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی اہمیت بیان فرمائی، اس سے بچنے کی۔ فرمایا کہ میں سود کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين